کہتے ہیں جی کہ نماز فرض کے ساتھ یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ 12 رکعتیں ایسی ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور جن کے پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بناتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں حضور نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ یہ سنن مؤکدہ ہیں جن کی تاکید ہے کہ ان کو ہر حال میں بندے نے ادا کرنا، اگر رہ جائے تو پھر اس کی قضا بھی کرنی۔ جیسے فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکا، نماز کھڑی تھی آگے نماز مل گیا، تو اب یا تو نماز کے فوراً بعد قضا کر لے یا سورج نکلنے کے بعد قضا کر لے۔ اسی طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، ان کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جیسے ابھی عشاء سے پہلے 4 رکعتیں یا عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، یہ غیر مؤکد ہے، پڑھے تو بڑا ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی اس کی قضا نہیں۔ اور اگر آدمی مسافر ہے، اور مسافر جو ہے وہ تقریباً 48 میل یعنی آج کل کے دور میں 78 کلومیٹر کا سفر ہے، اور وہ سفر کیسے شمار ہوگا؟ مثلا مکے سے ہم جاتے ہیں تو جہاں مکہ مکرمہ کی شہری آبادی اور بلدیہ کے حدود ختم ہوں گے وہاں سے سفر شروع ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں مکے کے دروازے سے شروع کر دیں، وہاں سے جا کے سفر شروع ہوگا، اور اگر 78 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر ہیں۔ اور رباعی نماز جو ہے یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے، 2 تو فجر والی ہیں ہی 2، وہ تو آدھی ہو نہیں سکتی۔ مغرب کی نماز جو کہ 3 رکعت ہے وہ بھی آدھی نہیں ہو سکتی، 1.5 رکعت کیسے پڑھی جائے؟ تو فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، عصر اور ظہر عشاء کی 2 رکعت، اور سنتیں جو ہیں وہ معاف ہیں، نوافل جو ہے وہ بھی معاف ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک وتر معاف نہیں ہے، کیونکہ وتر واجب ہے، وہ سنت نہیں، وہ سنت سے ایک درجہ اور آگے چلا گیا، تو اس کو وتر ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے اس وقت پڑھے چاہے بعد میں پڑھے، لیکن لازم وتر پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسافر ہے سنت معاف ہے، فرض پڑھے گا وتر پڑھے گا، اور باقی مسافر نہیں ہے تو یہ 12 رکعتیں ہر حال میں ضروری ہیں۔ بعض لوگ ہوٹل کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں میرا بھائی ہم یہاں کھڑے ہیں، اگلی صفیں ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں، ان کو پھر اور اگلی نظر آ رہی ہوں گی تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اگلی صفیں نظر نہیں آتی ہیں، صرف ہم آواز پہ نماز پڑھیں پھر نماز نہیں ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ اتصال ہو کہ صفوں کے ساتھ صف ملی ہوئی ہو، لیکن اتفاق ہے جیسے یہاں کئی منزلہ عمارت ہے، اب کیسے صف ملے تو اس کے اندر جو صفیں ہیں وہ ملی ہوئی ہو، اور یہ گویا کہ عمارت مسجد الحرام کے مسجد کے حدود میں داخل ہے، پہلی منزل دوسری اور تیسری ہے چوتھی، لیکن اگر ہم باہر ہیں پھر اگلی صفوں کو دیکھنا پڑے گا، نظر آ رہی ہیں تو تمہاری جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور نہیں آ رہی ہے صرف آواز آ رہی ہے، یا کوئی آدمی اپنی کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کھول دے تو ٹیلی ویژن پہ تو امام صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ کہ نماز جنازہ میں درود شریف کے ساتھ چند الفاظ کا اضافہ، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا بھی اضافہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس میں تو کوئی اضافہ نہیں، حتیٰ کہ جو ہم فرض نماز کو اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں، درود میں کوئی اضافہ نہیں۔
لہذا درود اسی طرح پڑھا جائے جو نماز میں ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کریں۔ اگر ایک آدمی کی جیب میں جیسے آج کل چھوٹے قرآن ہیں نا جی حمائل، وہ جیب میں ہو تو وہ اس کو لے کے حمام میں نہیں جا سکتا ہے۔ حمام گندی جگہ ہے اور قرآن جو ہے وہ پاکیزہ چیز ہے جس کو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اسی طرح فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی ناپاک عورت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں یا انسان جنوبی حالت میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے، چاہے جائے کہ گندگی کی جگہ میں جیب میں ڈال کے چلا جائے، وہ بالکل ناجائز، کبھی ایسا نہ کیا کرے۔ اگر قرآن پاک ہے اس کو باہر رکھ کے